اس سلسلے کی طاقت اللہ نے مجھے دکھائی ہے، قسم خدا کی چلتی دیواری انگلیوں سے بھاگ جائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ ہمارے اعمال کی کمی ہے. جو تقوی تم چاہتے ہو اللہ دے دے تو پھر تم برداشت بھی کرو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی محفل میں روزانہ ہزاروں لوگ شہید ہو جاتے تھے صرف ایک ضرب سے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جب دعا مانگتے تھے تو لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. تم لوگوں کو پتہ ہے روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہ دل بھی ہونے چاہیے لوگوں کے اندر، اس کے برداشت کا مادہ بھی ہونا چاہیے. جن مانگتے تھے اور دیکھنا یہ دل پھٹ گیا تو اس کا ذمہ دار تیرا پہ ہوگا. تو اللہ نے ہمارے لیے سہولت کر دی ہے، وہ کام تو کر رہے ہیں، ہمیں دکھاتے نہیں. تو آ جاتے ہیں کبھی ملنگوں کے روپ میں، تو کبھی کسی روپ میں، تو کبھی کسی روپ میں، تو کبھی یہاں بیٹھ گئے تو کبھی وہاں بیٹھ گئے. پتہ چل جاتا ہے آئے تھے چلے گئے. یہ دنیا کے اتنے جنات تمہارے پاس آ کے بیٹھ ہو رہے، یہ خالی ہے. یہ تمہیں مذاق نظر آتا ہے، ڈرامہ ہے. ناٹکی جو ہوتا ہے اس کو ہر چیز ناٹک نظر آتی ہے، اور جو اصل ہوتا ہے اس کو ہر چیز میں اصلیت نظر آتی ہے. جس پر حقیقت کھل جائے تو اسے ناٹک میں بھی حقیقت نظر آتی ہے، اور جس پر حقیقت نہ کھلے اسے حقیقت میں ناٹک نظر آتا ہے. مکر ایک عام لفظ ہے، مگر یہ مکر عورت کا کہتے ہیں یہ شیطان سے بھی بڑا ہے. تو جس چیز کو شیطان سے بھی بڑی چیز حاصل ہو تو لازمی بات ہے اس کی اس خصوصیت کو ابارنے کے لیے شیاطین اس کو ابارتے ہیں. تو مکر کا علاج دنیا میں سب سے مشکل ہے. عورت کا مکر عظیم ہے، اللہ نے فرمایا. تو اس کی نفس کے اندر یہ شرارت ابارنے والا کون ہوتا ہے؟ اس کو یہ وسواس ڈالنے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی چیز تو اس کے پیچھے کار فرما ہے نا. یہ جن حلول کرنا آسان ہے، اس کا علاج قسم خدا کی 2 چماٹوں سے ہو جاتا ہے. دنیا میں سب سے مشکل علاج عورت کے مکر کا ہے. جس کے ناٹک کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ناٹک کر رہی ہے، اب اس ناٹک کو ہم کور کس طرح کریں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ ابھی اگر ہم اس کو بولتے کہ یہ بیمار نہیں ہے تو یہ پروپیگنڈا کریں گے، تجھ پر تہمت بھی لگا سکتی ہے. بعض کو تو شوق ہوتا ہے لگانے کا، اپنی خوبصورتی کا اظہار کرنے کا. حسین اور جمیل جیسے غور اتر گیا ہی نہیں. بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے لڑکیوں کو، مجھے فلانا دیکھ رہا تھا، فلانا مجھے دیکھ رہا تھا. خواہ مخواہ لوگوں پہ الزام لگائیں گے. تو یہ مکر کا علاج بہت مشکل ہے. ادھر پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا. تو جس کے مکر کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس کے مکر کو کنٹرول کس طرح کریں. تو ادھر آگے بڑے بڑوں کے جمپر اڑ جاتے ہیں. لازمی بات ہے کہ آپ ان کے والدین کو بتاؤ گے تو اس لڑکی کو مار مار کے جو نا خاتمہ کر دیں گے، اور پھر وہ ایسا مکر کرے گی کہ والدین کو بھی تم سے متنفر کر دے گی کہ یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں، اور یہ چیز اس کو لٹوانے کا سبب بنے گی. ایک لڑکی تھی، اس نے اپنے پر جن لایا تھا ایک بندے کے پاس، اس نے جس کو چیک کیا تھا کہتے ڈرنگ کر کے ناچنے شروع کیا. کہتے میں تو پھر سیوڑ کی ملنگنی ہوں. اس نے بھی گنڈاسا اٹھا کے بیٹھ گیا ایسے. کہتا آج تو ہم سیوڑ کی ملنگڑی کا ناچ دیکھیں گے. ناچ 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 کر کے تھک گئے خلاص کر کے. پھر اس نے ڈنڈا اٹھا کے دیتی نا اٹھ ناچ. اب یہ 5-6 پڑی نا اس کو تھک گئی. انسان ہے وہ، جیسی ہوتی ہے وہ گنڈاسا لے کے مارتا تھا اٹھ جا ناچ. ان کے ساتھ یہ والا کام ہونا چاہیے.
بعد میں آگے پیروں میں پڑتی حضرت خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. یار بیٹا مجھے تیرا دیکھتے ہی پتہ چل گیا دے مت چھوڑ, لیکن صاحب نظر بھی ہونا چاہیے. صاحب نظر ہو تو اس کی بات دلیل ہے, یہ تو نہیں کہ اناڑی بولتے مکر کر رہی. تو مکر وہ کسی وجہ سے کر رہی ہے نا. پھر بعد میں اس نے کہا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں جوان ہوں گی, میرا اما ابا شادی نہیں کر رہی. کیا جو بھی رشتہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں اس میں یہ, اس میں یہ, اس میں یہ, مجھ سے پوچھتے ہی نہیں. اب یہ واقعہ جب کسی کے پاس آتا ہے اب ہر عورت پہ فٹ کر دیں گے, یہ عورت مکر کر رہی ہے, یہ عورت مکر کر رہی ہے, یہ عورت مکر کر رہی ہے, یہ عورت مکر کر رہی ہے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. دیکھو دنیا میں مکر چند عورتیں کرتی ہیں, ہزاروں بیمار ہوتی ہیں. دنیا میں ڈاکٹر کو آزمانے کے لیے چند لوگ جاتے ہیں, ہزاروں لوگ نہیں جاتے. کسی کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ یہاں کہ مجھے چیک کرائے گا کہ جی میں مجھے چیک کرو. یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو خواہ مخواہ لڑکیوں پہ اس طرح کے ان واقعات سے ایک بندے کے ساتھ واقعات, یہ میرے ساتھ بھی ہزاروں میں, میں یہ نہیں کہ خاتون کے بعد میں یہاں سے وہاں تک چیک کرتا, تو چیکنگ کر رہا ہوں نا. یہاں سے اس کے علاقے تک میں گیا, وہ بے ہوش ہے, حضرت بے ہوش ہو گئی, بے ہوش ہو گئی. میں یہاں سے چیک کرو, میں نے کہا یہ کیسا ہوش ہے, یہ تو سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے. وہاں سب کو کہ گھر میں لڑائی ہے ان کی. چلا گیا, میں نے کہا اچھا آ جاؤ. مجبوری کے تحت میں ان کے ساتھ چلا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو اب یہ مجھے داستان حضرت ہم وہاں گئے, وہاں دیکھ چڑھائی. میں یار میں تمہارے دیگوں کی داستان اور بکروں کی داستان سننے نہیں آیا, میرے پاس اتنا وقت نہیں, میرے کو مریض دکھاؤ.